بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم شرح ملا جامی سبق نمبر 11 بحث توابع شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھیں گے، پھر اس کے بعد خلاصہ اور اس کے بعد عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح۔ ہم عزیز طلبہ، سبق کی ابتدا والثانی اعنات بحال متعلق الموصوف سے ہو رہی ہے۔ آپ حضرات عبارت پر توجہ فرمائیں۔ والثانی اعنات بحال متعلق الموصوف يتبعه في الخمسة الأول وهي الرفع والنصب والجر والتعريف والتنكير، ويوجد منها في كل تركيب اثنان، وفي البواقي من تلك الأمور العشرة وهي أيضا 5: الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث كالفعل لشبهه به، يعني ينظر إلى فاعله فإن كان مفردا أو مثنى أو مجموعا أفرد كما يفرد الفعل، وإن كان مذكرا أو مؤنثا حقيقيا بلا فصل طابقه وجوبا كما يطابق الفعل فاعله في التذكير والتأنيث، وإن كان فاعله مؤنثا غير حقيقيا أو حقيقيا مفصولا لا يذكر أو يؤنث جوازا تقول مررت برجل قاعد غلامه مثل يقعد غلامه، مررت برجلين قاعد غلاماهما مثل يقعد غلاماهما، وبرجال قاعد غلمانهم مثل يقعد غلمانهم، ومررت بامرأة قائم أبوها مثل يقوم أبوها، وبرجل قائمة جاريته مثل تقوم جاريته، وبرجل معمور أو معمورة داره مثل يعمر أو تعمر داره، وبرجل قائم أو قائمة في الدار جاريته مثل يقوم أو تقوم في الدار جاريته۔ مصنف علیہ الرحمہ والثانی سے نعت کی دوسری قسم نعت بحال متعلق الموصوف کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ صفت بحال متعلق الموصوف اپنے موصوف کے ساتھ 5 چیزوں میں مطابقت رکھتی ہیں اور بیک وقت 2 چیزوں میں مطابقت کا پایا جانا ضروری ہے۔ وہ 5 چیزیں کون کون سی ہے؟ رفع، نصب، جر ہیں، تعریف و تنکیر ہیں۔ 2 چیزیں یعنی 2 جوڑیاں ہے رفع نصب جر کی، ایک جوڑی ہے تعریف و تنکیر کی، دوسری جوڑی ہے۔ تو ہر جوڑی میں سے ایک چیز اٹھانی ہے، یا تو دونوں مرفوع ہوں گے، یا دونوں منصوب، یا دونوں مجرور، یا دونوں معرفہ ہوں گے، یا دونوں نکرہ ہوں گے۔ تو مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو صفت بحال متعلق الموصوف ہے، یہ اپنے موصوف کے ساتھ 5 چیزوں میں تابع رہتی ہیں، اور ان 5 چیزوں میں سے بیک وقت 2 چیزوں کا پایا جانا ہر ترکیب میں ضروری ہے، یعنی یا تو دونوں مرفوع ہوں گے اور دونوں معرفہ ہوں گے، یا دونوں نکرہ ہوں گے اور دونوں منصوب ہوں گے، یا دونوں مجرور ہوں گے اور دونوں معرفہ ہوں گے، یا دونوں نکرہ ہوں گے۔ تو یہ بیک وقت 2 چیزوں کا پایا جانا یہ ضروری ہے۔ باقی جو 5 چیزیں ہیں یعنی مفرد، تثنیہ، جمع اور تذکیر و تانیث، تو ان میں یہاں مطابقت نہیں ہوتی، جبکہ صفت بحال الموصوف میں ان 5 چیزوں میں بھی مطابقت ضروری تھی۔ یہاں پر ان 5 چیزوں میں یہ صفت اپنے موصوف کے تابع نہیں رہتا، اور یہ کس کے تابع رہے گا تو اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے۔ تو فرماتے ہیں والثانی اعنات بحال متعلق الموصوف، اور دوسری قسم یعنی صفت بحال متعلق الموصوف یتبعو فی الخمسۃ الاول، یہ اپنے موصوف کے تابع رہتا ہے پہلے 5 چیزوں میں، اور وہ پہلی 5 چیزیں الرفع والنصب والجر والتعریف والتنکیر، یہ ہیں رفع، نصب، جر، تعریف و تنکیر۔ ویوجد منها فی کل ترکیب اثنان، اور ان میں سے ہر ترکیب میں 2 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ وفی البواقی من تلک الامور العشرۃ، ان 10 چیزوں میں سے جو باقی ہیں یعنی باقی 5 چیزیں، اور وہی ایضا 5، اور وہ بھی 5 کون کون سی؟ الافراد والتثنیۃ والجمع والتذکیر والتانیث، یہ جو 5 چیزیں ہیں ان 5 چیزوں میں یہ نعت اپنے موصوف کے تابع نہیں رہتا،
تو یہ پھر کس کے تابع ہوتا ہے؟ تو مصنف علیہ رحمہ فرما رہے ہو فی البواقی کالفعل، باقی چیزوں میں مطابقت اور عدم مطابقت میں یہ نعت فعل کی طرح ہے۔ کیا مطلب فعل کی طرح ہے؟ مطلب یہ کہ جس طرح فعل اپنے مابعد معمول کے مطابق مفرد تثنیہ جمع آتا ہے، مفرد کبھی فعل کو مفرد لایا جاتا ہے، کبھی تثنیہ، کبھی جمع، کبھی مذکر، کبھی مؤنث، معمول کے مطابق جو فعل کے قواعد ہیں اس کو ذکر کیا جاتا ہے، اسی طرح یہ صفت بھی اپنے مابعد یعنی معمول کے مطابق ہم جو ہے اس کو ذکر کیا جائے گا، معمول کے مطابق کبھی اس کو مذکر، کبھی مؤنث، کبھی مفرد، کبھی تثنیہ، کبھی جمع کی صورت میں اس کو ذکر کیا جائے گا۔ تو باقی چیزوں میں مطابقت اور عدم مطابقت میں یہ فعل کی طرح ہے۔ تو فعل کی طرح کیوں ہوئی؟ لشبہہ بہ، بوجہ اس نعت کے فعل کے ساتھ مشابہ ہونے کے۔ فعل کے ساتھ اس کی کیا مشابہت ہے بھئی؟ فعل کے ساتھ اس کی مشابہت یہ ہے کہ جس طرح فعل اپنے مابعد کی طرف مسند ہوتا ہے، اسی طرح یہ نعت بھی اپنے مابعد کی طرف مسند ہوتا ہے اور مابعد میں یہ عمل کر رہا ہوتا ہے، مابعد اس کا معمول ہوتا ہے، جس طرح کہ فعل مابعد میں عمل کر رہا ہوتا ہے اور اس کا معمول ہوتا ہے، تو لہذا فعل کے وہ قواعد اس میں بھی جاری ہوں گے۔ لشبہہ بہ، بوجہ اس نعت کے یعنی صفت بحال متعلق الموصوف کی مشابہ ہونے کے، بھی فعل کے، یعنی ينظر الی فاعلہ۔ کیا مطلب بھئی؟ کہ یہ اس کی طرح ہے، یعنی دیکھا جائے گا الی فاعلہ، اس نعت کی فاعل کی طرف۔ فإن کان مفردا، اب ضابطے ذکر ہو رہے ہیں، جیسے ہم نے ضابطہ پڑھا تھا کہ اگر فعل مفرد ہو اور تو یا جیسے ہم نے ضابطہ پڑھا تھا کہ فعل کا فاعل اگر مفرد ہو یا تثنیہ ہو یا جمع ہو تو اس کے مطابق جو ہے فعل کو بھی مفرد، تثنیہ اور جمع لایا جائے گا۔ فإن کان مفردا، یہ پہلا ضابطہ ہے۔ فإن کان مفردا او مثنی، پس اگر دیکھا جائے گا اس کے فاعل کو، اگر فاعل مفرد ہو یا مثنی ہو یا مجموعہ یا جمع ہو، افردا، تو اس صفت کو مفرد لایا جائے گا، کما یفرد الفعل، جس طرح کے فعل کو مفرد لایا جاتا ہے، یعنی جب فاعل اس میں ظاہر ہو اور چاہے مفرد ہو یا تثنیہ ہو یا جمع ہو تو فعل کو مفرد ہی لایا جاتا ہے۔ اسی طرح اس نعت کے مابعد معمول کو دیکھیں گے کہ اگر وہ اس میں ظاہر مفرد ہو یا تثنیہ ہو یا جمع ہو، جیسے بھی ہو تو اس کو مفرد لایا جائے گا، کما یفرد الفعل، جس طرح کے فعل کو مفرد لایا جاتا ہے۔ یہ ایک ضابطہ ہوا۔ دوسرا ضابطہ ہوا ان کان مذکرا او مؤنثا حقیقیا بلا فصل طابقہ وجوبا، اگر فعل کا مابعد فاعل مذکر ہو یا مؤنث حقیقی ہو، ایسا مؤنث حقیقی کے فعل اور فاعل کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو، اس فعل کے ساتھ متصل ہو، تو اس صورت میں یہ فعل اپنے معمول فاعل کے مطابق ہوتا ہے۔ ایسے ہی اس نعت کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کا معمول مذکر ہے یا مؤنث حقیقی بلا فصل ہے۔ اگر مذکر ہو تو نعت کو مذکر لایا جائے گا اس کے مطابق، اگر مؤنث ہے تو مؤنث لایا جائے گا۔ طابقہ وجوباً، یہ وصف یہ نعت اپنے معمول کے مطابق رہے گا بطور وجوب کے، کما یطابق الفعل فاعلہ، جس طرح کے فعل جو ہے اپنے فاعل کے مطابق رہتا ہے پھر تذکیر و تانیثی ان دونوں صورتوں میں مذکر اور مؤنث لانے میں۔ وَإِنْ كَانَ فَاعِلُهُ مُؤَنَّثًا غَيْرَ حَقِيقِيٍّ، یہ تیسرا ضابطہ ہے، اگر فاعل جو ہے وہ مؤنث غیر حقیقی ہو یا مؤنث حقیقی ہے لیکن مفصولاً، لیکن اس کے اور فعل کے اور فاعل کے درمیان فاصلہ ہو، تو یذکر او یؤنث جوازاً، پھر آپ کو اختیار ہے، چاہے آپ فعل مذکر لائیں یا مؤنث لے کر آئیں۔ ایسے ہی نعت کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کا فاعل مؤنث غیر حقیقی ہے یا مؤنث حقیقی ہے لیکن دونوں کے درمیان فاصلہ ہو، تو اس صورت میں بھی اس نعت کو مذکر اور مؤنث لانے میں اختیار ہوگا، دونوں جائز ہیں۔ تقول، اب مصنف علیہ الرحمہ یہ تینوں ضابطے ذکر کرنے کے بعد ان کی مثالیں ذکر فرما رہے ہیں۔ پہلے عبارت کا ترجمہ دیکھیں،
یعنی ینظر الی فاعلہ، اس کے فاعل کو دیکھا جائے گا، یعنی اس نعت کے فاعل کو دیکھا جائے گا۔ وَإِن كَانَ مُفْرَدًا، اگر یہ فاعل اسم ظاہر مفرد ہو او مثنی یا تثنیہ ہو او مجموع یا جمع، افرد کما یفرد الفعل، تو اس نعت کو مفرد لایا جائے گا جس طرح کے فعل کو مفرد لایا جاتا ہے۔ وَإِن كَانَ مُذَكَّرًا، اور اگر فاعل مذکر ہو، مؤنثا حقیقیا بلا فصل، یا مؤنث حقیقی بغیر فصل کے ہو، طابق وجوباً، تو یہ نعت اس موصوف کے مطابق رہے گا، اس فاعل کے مطابق رہے گا بطور وجوب کے، کما یطابق الفعل فاعل، جس طرح کے فعل اپنے فاعل کے مطابق رہتا ہے پھر تذکیر و تانیث مذکر اور مؤنث لانے میں۔ وَإِن كَانَ فاعل مؤنثا غیر حقیقیا، اگر وصف کا فاعل جو ہے وہ مؤنث غیر حقیقی ہو، یعنی نعت کا فاعل اگر مؤنث غیر حقیقی ہو، او حقیقیا مفصولا، یا مؤنث حقیقی ہو لیکن اس کے اور فاعل کے درمیان فاصلہ ہو، یذکر او یؤنث، تو اس کو مذکر لایا جائے یا مؤنث لایا جائے، جوازاً بطور جواز کی، یعنی دونوں میں سے کوئی بھی لایا جائے۔ تقولو، پہلے ضابطے کی مثال ذکر فرما رہے، مررت برجل قاعد غلامہ، غلامہ اس میں ظاہر ہے، قائدن کا فاعل واقع ہو رہا ہے، تو اب قائدن جو ہے مفرد ہی لایا جائے گا۔ دوسری مثال میں غلاماہما تثنیہ ہے، پھر بھی اس کو مفرد ہی لایا گیا۔ تیسری مثال میں غلمانہم جمع ہے، پھر بھی اس کو مفرد ہی لایا گیا، اس لیے کہ یہ ضابطہ ہے کہ جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ مفرد لایا جاتا ہے۔ اسی طرح نعت کا فاعل اگر اس میں ظاہر ہو تو اس کو بھی مفرد لایا جائے گا۔ مررت برجل قاعد غلامہ، آپ کہیں گے مررت برجل قاعد غلامہ، مررت فعل فاعل، برجل متعلق بمررت کے ہے، رجل موصوف، قاعد اس کے لیے صفت ہے، پھر قاعد صیغہ صفت کیا کرتا بر موصوف خود یعمل عمل فعل، غلام مرکب اضافی اس کے لیے فاعل ہے۔ بہرحال یہاں پر قاعد محل استشہادی ہے کہ صفت ہے اور غلام اس کا فاعل ہے اور یہ مفرد ہے۔ مثل یقعد، اس کو مفرد لایا جائے گا جیسے کہ یقعد غلامہ کی مثال میں غلام اس میں ظاہر فاعل ہے، یقعد مفرد لایا گیا ہے۔ ومررت برجلین قاعد غلاماہما، دوسری مثال ہے مررت برجلین قاعد غلاماہما، رجلین موصوف قاعد اس کے لیے صفت ہے، غلاماہما۔ اب یہاں پر قاعدین کے بعد غلاماہما تثنیہ ہے اور رجلین یہ موصوف صفت ہے، مثنیٰ ہے، بظاہر تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ قائدین، اس کو اگر ہم دیکھیں موصوف کی مطابقت اگر ہم رکھتے تو قائدان ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کی مطابقت نہیں ہوگی، فعل کا ضابطہ چلے گا، اور فعل کا ضابطہ یہ ہے کہ جب فعل اس میں ظاہر ہو تو فعل مفرد لایا جاتا ہے، لہذا یہ نعت بھی مفرد لایا جائے گا۔ مثل یقعد غلاماہما، جیسے کہ یقعد غلاماہما میں فعل مفرد ہے۔ اور برجال قاعد غلمانہم، مررت برجال قاعد غلمانہم، یہاں پر رجال موصوف، قاعد اس کے لیے صفت ہے، غلمانہم یہ قاعد کے لیے فاعل ہے۔ یہاں پر اگر تذکیر اور تانیث یا مفرد تثنیہ کو اگر ہم دیکھتے تو رجال کے بعد قاعدون ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ آپس میں موصوف صفت ہے، لیکن قاعدین کا یہاں پر مفرد تثنیہ میں موصوف کا نہیں فاعل کا اعتبار کیا جائے گا فعل کی طرح، تو فاعل اس میں ظاہر ہے لہذا یہ مفرد لایا گیا ہے۔ مثل یقعد غلمانہم، جس طرح کے فعل میں یقعد غلمانہم کہا جاتا ہے۔ ومررت بامرأۃ قائم ابوہ، یہ دوسری مثال، دوسرے ضابطے کی مثال ہے کہ فاعل مؤنث حقیقی ہو تو فعل بھی مؤنث ہی لایا جائے، اور اگر فاعل جو ہے مؤنث غیر حقیقی ہے اور جو ہے فعل مذکر و مؤنث لانے میں اختیار ہے، اور اگر فاعل مؤنث حقیقی لیکن فعل و فاعل کے درمیان فاصلہ ہو تب بھی جو ہے اس کو جو ہے اختیار ہوگا۔ یہاں مررت بامرأۃ قائم ابوہ، اب یہاں پر مررت فعل فاعل بامرأۃ متعلق بمررت کے، امرأۃ موصوف، قائم اس کے لیے صفت ہے، ابوہا یہ قائم کے لیے فاعل ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں عزیز طلبہ، قائم امرأۃ کے لیے صفت واقع ہے، امرأۃ مؤنث ہے تو قائم بھی مؤنث ہونا چاہیے، لیکن ہم نے پڑھا کہ یہ صفت بحال متعلق ہی ہے، اور تذکیر و تانیث میں صفت بحال متعلق ہی سے فعل جیسا معاملہ کیا جاتا ہے، اور فعل کا ضابطہ یہ ہے کہ فاعل اگر مذکر ہو تو فعل بھی مذکر لایا جاتا ہے، ابوہا مذکر ہے تو قائم نعت بھی مذکر لایا گیا، جیسے یقوم ابوہا میں
ابو فاعل مذکر ہے تو یقوم فعل بھی مذکر لایا گیا ہے۔ ومررت برجل قائمۃ جاریتہ، یہاں پر رجل موصوف قائمۃ اس کے لیے صفت ہے اور جاریت قائمۃ کے لیے فاعل ہے۔ موصوف رجل مذکر قائمن ہونا چاہیے لیکن قائمۃ ہے، اس لیے کہ اعتبار رجل موصوف کا نہیں ہوگا، صفت بحالی متعلق ہی ہے، اعتبار جاریہ کا ہوگا، جاریہ مؤنث حقیقی ہے لہذا فعل بھی مؤنث، نعت بھی مؤنث آئے گا جیسے تقوم جاریتہ ہے۔ وبرجل معمور او معمورۃ، اور یہ مررت برجل معمور او معمورۃ دارہ، تو یہاں پر دیکھیں یہ دار مؤنث غیر حقیقی ہے جب دارہ۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ صفت کا جو فاعل ہے وہ مؤنث غیر حقیقی ہے، اور اس میں ضابطہ یہ ہے کہ مؤنث غیر حقیقی جب فاعل ہوں تو پھر فعل جو ہے مذکر و مؤنث دونوں طرح لائے جا سکتا ہے، جیسے یامر او تامر دارہ ہوں، تو اسی طرح یہاں پر بھی جو ہے برجل معمور او معمورۃ مذکر و مؤنث دونوں طرح ہم پڑھ سکتے ہیں، مثل یامر او تامر دارہ و برجل قائم او قائمۃ فی الدار، مؤنث حقیقی لیکن فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ ہے لہذا فعل مذکر اور مؤنث دونوں طرح لا سکتے ہیں، جیسے برجل قائم او قائمۃ فی الدار جاریتہ، مثل یقوم او تقوم فی الدار جاریتہ۔ تو خلاصہ یہ کہ جو صفت بحال متعلق ہی ہے یہ اپنے موصوف کے ساتھ 5 چیزوں میں مطابقت رکھتی ہے، بیک وقت 2 چیزوں میں مطابق ہونا ضروری ہے، باقی جو 5 چیزیں ہیں یعنی مفرد تثنیہ جمع تذکیر و تانیث میں یہ فعل کی طرح ہے، یعنی جو ضابطے فعل کے ہیں وہی ضابطے اس کے بھی ہیں، اور فعل کی طرح ہونے میں وجہ یہ ہے کہ یہ فعل کے مشابہ ہے اسناد میں، جس طرح فعل اپنے ماں باپ کی طرف مسند ہوتا ہے اسی طرح یہ بھی اپنے باپ باپ کی طرف مسند ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا، آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھیں، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔